بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو قرآن اور احادیث میں ہمیں مرنے کے بعد کے حالات سے آگاہ کیا گیا ہے، لیکن جب ہم ایسے افراد سے ملتے ہیں کہ جو موت کے منہ سے واپس آتے ہیں اور وہاں کے حالات کو بیان کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی انداز رکھتا ہے، اس کا اثر ہی کچھ اور ہے۔ اور انہی مرنے والوں میں ایک رانا عباد اللہ ہی ہے۔ 32 سال کی ہے، ماہر نفسیات ہے، اسپتال میں مریضوں کا علاج کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے تمام ٹیسٹ دیے تو سب ٹیسٹ کے جواب نیگیٹو تھے۔ میری حالت روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ محرم کے ایام شروع ہو گئے۔ 9ویں محرم تھی، میں سونا چاہ رہی تھی لیکن کھانسی کی وجہ سے سو نہیں پا رہی تھی اور مسلسل یہ احساس کر رہی تھی کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ فجر کے وقت میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ سوئی ہوئی اور بیداری کی حالت کے درمیان میں تھی کہ میں نے خود کو دیکھا کہ میں مریض ہوں اور میں اسپتال میں ایڈمٹ ہوں اور وہاں پر میں مر جاتی ہوں۔ اس عجیب خواب دیکھنے کے بعد صبح 11 بجے میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے، چلو اسپتال، تو میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا مجھے ایسی جگہ لے کر جاؤ کہ جہاں مجھے نجات دے سکیں، صرف اسپتال نہ لے جانا۔ وہ مجھے کلینک لے کر گئے اور کلینک سے مجھے ایمرجنسی میں اسپتال لایا گیا۔ مجھے سیدھا ICU میں لے کے گئے اور جب ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا تو کہا کہ یہ زندہ نہیں بچے گی۔ پاس کھڑی نرسوں نے سفارش کی لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ حقیقت یہی ہے، تعارف نہیں ہے، اس کے پھیپھڑے ختم ہو گئے ہیں۔ میرا خواب حقیقت ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ ڈاکٹر خدا تو نہیں ہے، میں زندہ رہوں گی۔ مجھے اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ 10 سے 12 دن سب کچھ بظاہر نارمل تھا۔ میں ہوشیار تھی کیونکہ جو خواب میں نے دیکھا تھا اس کی وجہ سے میں اپنے شوہر اور بیٹی سے خدا حافظی کر چکی تھی۔ میں بظاہر پرسکون تھی لیکن میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، اور ICU میں میرے ہاتھ سب جگہ سے کٹ چکے تھے۔ میرے شوہر کو بھی کبھی کبھی مجھ سے ملنے دیا جاتا تھا، میرا کوئی نہیں رہا تھا۔ وہاں پر مجھے یہ احساس ہوا کہ اب خدا کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ میں بول نہیں سکتی تھی، میرے منہ میں اوزار لگے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ بولنا ہوتا تھا تو میں زیادہ تر لکھ کر دیتی تھی۔ میں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن اس شرائط میں میں زیارت عاشورہ پڑھتی تھی، دل کی گہرائی سے پڑھتی تھی۔ میں خود کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھی۔ 7 سے 8 دن گزر گئے۔ میں شہید قاسم سلیمانی اور شہدائے مدافع حرم کو بہت زیادہ چاہتی تھی۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ شہید نوید سفری نے زیارت عاشورہ پڑھنے کی تاکید کی ہے، اور میں ہر روز چند مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھ رہی تھی۔ میں نے ان سے مدد مانگی کہ آپ میری مدد کریں، میں نہیں چاہتی کہ میں مر جاؤں، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بعد میرے والد کا، میری بیٹی کا اور میرے شوہر کا کیا ہوگا، اور میں خوف کی وجہ سے سوتی نہیں تھی۔ اگر سو گئی تو مر جاؤں گی۔ مجھے سکون کے لیے انجیکشن لگائے جاتے تھے لیکن میں نہیں سوتی تھی، اور نہ سونے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ 12ویں دن میرے والد اردبیل سے آئے۔ میں والد کے انتظار میں تھی اور جانتی تھی کہ اگر والد کو دیکھوں گی تو ختم ہو جاؤں گی۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں بہت روئی۔ میرے اور میرے والد کے درمیان اعتقادی لحاظ سے فرق تھا، ہمارے نظریے فرق کرتے تھے۔ میری ان سے بحث ہوا کرتی تھی اور کچھ جگہوں پر میں نے ان کا دل بھی توڑا تھا۔ میں اس لیے ناراحت تھی کہ کاش میں نے ان سے بحث نہیں کی ہوتی اور اس وقت خاموش رہتی۔ میرے والد مجھے مل کر واپس جا رہے تھے، واپس اردبیل جا رہے تھے۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں کہ نہ جائیں۔ میرے والد نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تاکہ تمہاری والدہ کو لے کر آؤں، تاکہ جس دن تم کو چھٹی ملے تو ہم سب تمہارے ساتھ ہوں۔ جب میرے والد چلے گئے تو اس کا اگلا دن بہت سخت تھا، رات بھی بہت سختی سے کٹی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ 2-3 دن اور تمہیں اسپتال میں رہنا پڑے گا۔ مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ میرے خون میں انفیکشن ہے۔ جب ڈاکٹر نے یہ کہا تو میں مکمل طور پر نا امید ہو گئی۔ میں بہت روئی، بہت بے قرار تھی۔ مجھے سکون کے انجیکشن لگائے گئے۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کی اذان کا وقت تھا۔ میں نے دوبارہ وہی خواب دیکھا، وہی اپنے مرنے کا خواب کہ جو میں پہلے گھر میں دیکھ چکی تھی۔ میں نے اس آخری لمحے میں ان سے بہت التماس کی، مجھے میرے والد سے ملا دو، میرے شوہر سے ملا دو، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ لوگ پوچھنے لگے کہ ابھی ڈاکٹر کو کیوں بلائیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میری سانسیں نہیں آ رہی ہیں، وہ آئیں اور مجھے نجات دیں۔ میرے والد اردبیل جا چکے تھے۔ ظہر کی اذان کا وقت تھا۔ میرے شوہر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا پڑھیں، اور جب وہ دعا پڑھنے لگے تو میں اسی وقت ختم ہو گئی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میں ICU سے باہر آ گئی ہوں اور میرے ساتھ 4 افراد ہیں، میرے پیچھے 4 افراد ہیں، لیکن میں مڑ کر ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ میں کھڑکی سے اوپر کی جانب جا رہی تھی، نور کی ایک سرنگ میں داخل ہوئی۔ میں خود کو ICU میں دیکھ چکی تھی۔ میں بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، لیکن یہ جو میں تھی، میرے جسم پر ایک سفید رنگ کا لباس تھا۔ میں تمام اتفاقات سے تھک چکی تھی۔ سب لوگ مجھے تسلی دیا کرتے تھے کہ رانا بہت طاقتور ہے، اور میں اس طاقتور ہونے سے تھک چکی تھی۔ میں اب ان تمام تھکاوٹوں سے آزاد تھی اور چاہتی تھی کہ پرواز کروں، ہلکی ہو گئی تھی۔ میں اس نور کی سفید سرنگ سے ایک اور دوسری سرنگ میں آ گئی تھی۔ یہ بھی سرنگ کی مانند تھی، لیکن سرنگ کی طرح تنگ جگہ نہیں تھی، بہت وسیع جگہ تھی۔ اور اب یہاں پر میری خوشی ختم ہو گئی، وہ خوشی جو آزاد ہونے کی تھی، وہ خوشی جو پرواز کرنے کی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور یہاں پر ایک خوف شروع ہو گیا۔ وہاں پر ایک کھائی تھی، لیکن دنیا کی کھائیوں کی طرح نہیں تھی۔ غیر انسانی موجودات وہاں پر تھیں، انسان کی طرح نہیں تھیں۔ سب خوفناک تھے اور مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا۔ صرف ان کی آنکھیں انسانوں کی طرح تھیں۔ جب میں کھائی کے دہانے پر تھی تو 3 موجودات جو مجھ سے چند برابر بڑی تھی اور اس کی چمڑی مگرمچھ کی طرح تھی، صرف آنکھیں انسانوں کی طرح تھیں۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے مدد طلب کروں، اور وہ ہر لمحہ میرے قریب آ رہے تھے۔ میں خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ میرے لیے جانا پہچانا تھا، لیکن میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کون تھا۔ اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ خوفناک تھا۔ میں ان سے دور ہو گئی۔ ان کے ہاتھ پاؤں تھے، لیکن انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ وہ لوگ مجھے مار رہے تھے تاکہ میں کھائی میں گر جاؤں، اور میں بہت زیادہ روئی جا رہی تھی، اور اس لمحے میں جانتی تھی کہ یہ عذاب کس لیے ہے۔ یہ عذاب میں اپنی زندگی میں بہت تلاش کرتی تھی، اور جب کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو بہت زیادہ کفر بولتی تھی اور کہتی تھی کہ خدا نے صرف زمین اور زمان کو خلق کیا ہے، باقی سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس قدر مغرور تھی کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی میں نے خدا سے توسل نہیں کیا تھا۔ مجھے خود پر بڑا یقین تھا، مجھے خود پر بھروسہ تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اور جو تنہا چیز میری زبان پر آئی میں نے اس کو کہا، وہ یہ کہ میں تمہیں امام حسین کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے تنگ نہیں کرو، مجھے بلندی سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن وہ لوگ میری بات نہیں سن رہے تھے۔ میں دوبارہ ان سے کہتی ہوں، انہیں بہت زیادہ قسمیں دیتی ہوں، کہ اچانک ایک آواز مجھے سنائی دی۔
ایک آواز جو خود کو جم صدا کر رہی تھی۔